جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ علق کا جو مطالعہ کر رہے ہیں اس کی یہ تیسری نشست ہے۔ ذہن میں مستحضر کر لیں، ابتدائی 5 آیتیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہ سب سے پہلے وحی ہے، اور انہی آیتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، اور آپ کو سب سے پہلے جو وحی دی گئی تو اسی پر گویا کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ باقی جو کلام ہے اور مکمل صورت ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بعد میں نازل ہوئی، اور اس کا ایک خاص پس منظر بھی تھا جو میں بیان کیا کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا تھا، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک پریشان کیا کہ حرم میں بھی نماز پڑھنے کو اس نے منع کیا، اور کہا کہ تم مسجد میں یا بیت اللہ میں جا کر نماز نہیں پڑھو گے، اور اگر میں نے تجھے کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سخت سزا دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جواب دیا، اس کی بات کو ٹھکرا دی اور اچھی طرح ڈانٹ بھی دیا۔ اس پر وہ ملعون کہنے لگا، تو مجھے ڈانٹتا ہے، اللہ کی قسم میری ایک آواز پر یہ ساری وادی آدمیوں سے بھر جائے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اچھا تو اپنے حامیوں کو بلا، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا شان نزول یہی ہے کہ ابو جہل نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ آور ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی، اور درمیانی میں آپ کے چاروں طرف سے جو حفاظت کی گئی وہ آگ کی خندق تھی جو کسی کو نظر نہیں آتی تھی، اور یہ میں واقعہ پورا بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے، اور رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ یہاں تک میں گزشتہ نشست میں بیان کر چکا تھا کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس وجہ سے سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، تو اس طرح کی چیزیں ان کے اندر خاص طور سے پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان الی ربک الرجعی، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے، تم کو ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور تم کو اللہ کے سامنے جانا ہے۔
اس کی ظاہری معنی تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد سب کو اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے جس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اس کو شریعت بھی دی ہے اور اس کو حکم دیا گیا ہے کہ جو احکام تم تک پہنچے اس پر عمل کرو، اور پھر اگر تم تکذیب کرو گے، تم ان احکام کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اور دنیا میں جو بھی تم عمل کر رہے ہو یہ کم ہونے والے نہیں ہیں، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں محفوظ ہو رہی ہے اور فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہو کر تمہیں اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ اور جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس وقت اس کی طغیانی اور سرکشی کے انجام بد کو آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جملے میں مغرور انسان کے غرور کا علاج بتلایا گیا ہے کہ تجھے اللہ کی طرف حاضر ہونا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، کہ اے احمق انسان، تو اپنے آپ کو سب سے بے نیاز خود مختار سمجھتا ہے، اور اگر غور کرے گا تو اپنی ہر حالت میں، ہر حرکت و سکون میں تو اپنے آپ کو رب تعالی کا محتاج پائے گا۔ اگر اس نے تجھے کسی انسان کا محتاج بظاہر نہیں بنایا تو کم از کم اس کو تو دیکھ، اللہ تعالیٰ کا تو ہر چیز میں محتاج ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کا تو اللہ کا محتاج نہیں ہے؟ جب بیمار ہوتا ہے اللہ تجھے شفا دیتا ہے، جب کوئی غضن اور مصیبت ہوتی ہے اللہ تجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلاتا ہے، سانس لیتا ہے تو اللہ کی نعمت ہے، غذا کھا رہا ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور خود انسان انسانوں کے محتاج بھی ہے، اور انسانوں کی محتاجی سے بے نیاز سمجھنا بھی صرف ظاہری مغالطہ ہے، ورنہ اللہ تعالی امن والہ نے انسان کو مدنی طبع بنایا ہے، یعنی وہ شخص خود اپنی ضروریات کو مکمل طور سے خود پورا نہیں کر سکتا بلکہ اسے کسی کی حاجت ہے۔ آپ نے ایک لقمے کو دیکھا جو انسان کھا رہا ہے، اپنا جو لقمہ کھا رہا ہے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہزاروں انسانوں اور جانوروں کی محنت شاقہ اور مدت دراز تک کام میں لگے رہنے کا نتیجہ یہ لقمہ تر ہے جو تو کھا رہا ہے، جو بے فکرے کے ساتھ تو نگل رہا ہے۔ اور اتنے ہزاروں انسانوں کو اپنی خدمت میں لگا لینا کسی کے بس کی بات نہیں۔ انسان جو ایک لقمہ کھا رہا ہے تو سب سے پہلے تو کاشتکار نے زمین کو پھاڑا ہے، اس میں بیج ڈالا ہے، پھر وہ بیج کہاں سے آیا، پھر اس میں کھاد ڈالا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پلے کو، اس دانے کو اللہ تعالی نے پودا بنایا ہے، اس میں پھر غذا آئی ہے، اناج آیا ہے، پھر اس اناج کو مشینوں کے ذریعے سے یا اس طریقے سے اس کے اناج کے دانوں کو نکالا گیا، پھر اس کو پیسا گیا، پھر اس کو گوندا گیا، اور پھر اس کے بعد میں اس کو پکایا گیا۔ اب لقمہ تمہارے سامنے ہے، اب بھی تم توڑ رہے ہو۔ تو انسان اگر غور کرے یہ ایک لقمہ کتنے انسانوں سے پورا ہونے کے بعد یہاں تک پہنچا ہے، اور انسان کی جو ضروریات ہے اس کا اپنا لباس، اس میں بھی خود غور کرے، اور تمام دوسری ضروریات کا بھی کہ ان کو مہیا کرنے میں ہزاروں لاکھوں انسانوں اور جانوروں کی محنت کا دخل ہے جو تیری غلام نہیں۔ اور اگر تو سب کو تنخواہ بھی دے کر کرانا چاہے تو اپنے اس کام کو پورا تو ہرگز نہیں کر سکتا، یہ تیرے بس کی بات نہیں۔ ان باتوں میں غور و فکر انسان پر یہ راز کھلتا ہے، اس کی تمام ضروریات کے مہیا کرنے کا نظام خود اس کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ خالق کائنات نے اپنی حکمت بالغہ سے بنایا اور چلایا ہے۔
کسی کے دل میں ڈال دیا کہ زمین میں کاش کا کام کریں، کسی کے دل میں یہ پیدا کر دیا کہ وہ لکڑی تراشنے اور نجاری کا کام کرے، اور کسی کے دل میں لوہار کے کام کی رغبت ڈال دی، کسی کو محنت مزدوری کرنے ہی میں راضی کر دیا، کسی تجارت و صنعت کی طرف راغب کر کے انسانی ضروریات کے بازار لگا دیے۔ نہ کوئی حکومت اس کا نظم قانون سے کر سکتی تھی، نہ کوئی فرد کر سکتا تھا۔ اس لیے اس غور و فکر کا لازمی نتیجہ یہ ہے ان الی ربک الرجعا، انجام کار سب چیزوں کا حق تعالی کی قدرت و حکمت کے تابع ہونا مشاہدے میں آ جاتا ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے۔ پس یہ سرکشی کرنے والا بھی اپنے رب کی طرف واپس ہوگا۔ اور یہ آخرت کی جو چیز ہے یہ دراصل انسان کے عقل میں بھی آتی ہے، اور آخرت کا تصور کہ واقعات ایک نظام ایسا ہونا چاہیے یہ عقلی چیز سے بھی ثابت ہے۔ عقل بھی چاہتی ہے کہ ایسا نظام ہونا چاہیے۔ اس کی مثال یوں لیں، ایک بوڑھا شخص ہے 70 سال کا، اس سے کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا، اور وہ شخص جو ہے جس سے جھگڑا ہو رہا ہے وہ 22-23 سال کا لڑکا ہے، جوان ہے، اور ابھی اس کی نئی شادی ہوئی ہے یا پھر اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ اب بوڑھے نے اپنی بندوق اٹھائی اور ٹریگر دبایا اور اس شخص کو ہلاک کر دیا، مار دیا۔ تو دنیا میں یہ سزا ملے گی بھی نہیں، اس بوڑھے کو نہیں تو کیا سزا ملے گی؟ اس لیے کہ بوڑھا تو وہ ہے جو پوری دنیا دیکھ چکا ہے، کھا پی چکا ہے، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ویسے بھی قبروں میں جانا تھا۔ ایک تو وہ بوڑھا ہے جو مارنے والا ہے، اور مرنے والا ہے جو ابھی جوان ہے جسے بہت کچھ دیکھنا تھا، اور جو اس کی نئی دلہن ہے، پھر اس کا جو بچہ ہے اس کی پال پوش کون کرے گا، اس کی کفالت کون کرے گا، اس کی تربیت کون کرے گا؟ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ گناہ میں ملوث ہو جائے، اور پھر یہ شخص جو بچہ ہے جب اس کی کفالت نہیں ہوگی، اس کی کوئی نگرانی نہیں کرے گا، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ راہ راست سے بھٹک جائے، تو اس کا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو دنیا میں جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے، جیل میں ڈال دیے جائے، یا پھر زیادہ سے زیادہ سزا جو انسان کو عام طور سے نہیں ملتی وہ یہ ہے کہ اس کو تختے دار پر لٹکا دیا جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے۔ لیکن اگر آپ نے ان کو پھانسی دے بھی دی اور وہ مر بھی گیا تو کیا ان دونوں کی جزا اور سزا مکمل ہو گئی؟ اس بوڑھے کو تو جانا تھا، اس کو سزا مل گئی، مر گیا، لیکن جو نوجوان کو اس نے مارا ہے تو کیا واقعتاً اس کی سزا مکمل ہو گئی؟ عقل کہتی ہے نہیں۔ عقل کہتی ہے کوئی نظام ایسا ہونا چاہیے، کوئی عالم ایسا ہونا چاہیے جہاں مکمل طور سے انسان کو انصاف ملے۔ اسی طرح دوسری مثال لیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ظالم و جابر ہیں، ان کو رزق زیادہ ملتا ہے، وہ شقاوت بھی کرتے ہیں، بدبختی بھی کرتے ہیں، دھوم بھی مچاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے بھی ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں، لیکن ایک شریف انسان جو نیک انسان ہے، نیک صالح انسان ہے، اس کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ تو کیا اس عالم میں انصاف چل رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی عالم ایسا ہونا چاہیے، اور وہ عالم آخرت جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے پوچھیں گے تم نے یہ کام کیا، کون سا ظلم کس شخص پر کیا، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی پوچھا جائے گا۔ لہذا یہ سرکشی کرنے والا بھی اپنے رب کی طرف واپس ہوگا۔ اس لیے اموال دنیا پر نظر کر کے اپنے رب کو، اپنی حقیقت و محتاجی کو نہ بھولیں، کیونکہ ہر حال میں مرنا ہے، اور مر کر جہاں جائے گا وہاں مال، اولاد اور جماعت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گی۔
اس وقت اس تکبر اور گھمنڈ اور خود فراموشی کی حقیقت آنکھوں کے سامنے کھل جائے گی۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، یعنی اس کی سرکشی اور تمرد کو دیکھو کہ خود اپنے رب کے سامنے جھکنے کی خود توفیق نہیں، اور دوسرا بندہ اگر خدا کے سامنے جھکتا ہے، سربسجود ہوتا ہے، اسے بھی نہیں دیکھتا، اسے بھی غضب دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ ابو جہل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتا تو چڑھاتا اور دھمکاتا اور طرح طرح سے ایذائے پہنچانے کی کوشش کرتا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، ارأیت ان کذب وتولی، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو۔ لہٰذا اگر یہ شخص ہے جو نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہا ہے اور اسی طریقے سے راہ حق سے بھی خود ہٹا ہوا ہے، دوسروں کو بھی ہٹا رہا ہے، نیک راہ پر ہوتا، بھلا کام سکھاتا تو کیا اچھا ہوتا۔ اب جو منہ موڑا تمہارا کیا بگاڑا، خود اپنا ہی نقصان کیا اور ہلاکت میں اپنے آپ ہی کو ڈالا۔ اس قسم کی روش سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سرکش و نافرمان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ رب العزت یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جبکہ بے شمار دلائل اس پر موجود ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہاں یہ ذکر نہیں فرمایا کس کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے عام اور شامل ہے کہ نماز پڑھنے والی بزرگ ہستی کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس سے روکنے والے بدبخت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہاں صرف اس جملے پر اکتفا کیا گیا کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھنے کے بعد کیا حشر ہوگا اس کا ذکر نہ کرنے میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہولناک انجام قابل تصور نہیں۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ یعنی رہنے دو، یہ سب کچھ جانتا ہے پر اپنی شرارت سے باز نہیں آتا۔ اچھا اب کان کھول کر سن لو، اگر اپنی شرارت سے یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو جانوروں اور ذلیل قیدیوں کی طرح سر کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ جانور کو جب گھسیٹا جاتا ہے وہ پیچھے کی طرف مڑتا ہے، لیکن اسے پیشانی کے بال پکڑ کر، اس کی پیشانی کو پکڑ کر یا اسی طریقے سے قیدیوں کو زبردستی کر کے سر کے بال گھسیٹتے ہیں تو اسی طریقے سے اس کو بھی گھسیٹا جائے گا۔ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، یعنی جس سر پر یہ چوٹی ہے وہ جھوٹ اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، گویا کہ اس کا دروغ اور اس کا جھوٹا اور گناہ بال بال میں سرایت کر گیا ہے۔ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس سے سرزد نہ ہوا ہو، تو اس کے ریشے ریشے میں گناہ پہنچ چکا ہے، اس کے خون کے ریشے ریشے میں گناہ بن کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ بالوں تک بھی پہنچ گیا۔ روایت میں یہ آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رفتہ رفتہ ابو جہل تک بھی اس کی خبر پہنچی اور وہ ملعون غصے میں بپرا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انتہائی گستاخانہ اور متکبرانہ گفتگو کی۔ کہنے لگا، رے نادان، تجھے پتا ہے تو کس کو ڈرا رہا ہے؟ میں چاہوں تو اس میدان کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں، مگر کس کے لیے ایسا کروں؟ تیری حقیقت ہی کیا ہے؟ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے تو وہی لوگ کافی ہے جو صبح شام میری مجلس اور دربار میں حاضر رہتے ہیں۔
اگر صرف انہی کو بلا لو تو تجھے اپنی حقیقت معلوم ہو جائے۔ اس ملعون کے اس متکبرانہ چیلنج کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، جو اس کے پاس مددگار جو لوگ ہیں، جو ٹولیاں ہیں، وہ ان کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ یعنی جو لوگ صبح شام اس کی مجلس میں حاضر رہتے ہیں، ان کو اپنی موت روکنے اور روح قبض کرنے والے کے مقابلے میں لیے بلا لے، بلکہ جن افواج کی وہ دھمکی دے رہا ہے ان سب کو بلا لے، ہم بھی اپنے بندوں کو بھیجیں گے۔ تو زبانیہ اصل لغت میں قید خانے کے ان پولیس والوں کو کہتے ہیں جو قیدیوں کی مشقیں باندھ کر ان کو بند کرتے ہیں، جو قیدیوں کی مشقیں باندھ کر ان کو بند کرتے ہیں۔ زبانیہ دراصل ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے، اور یہاں وہ فرشتے مراد ہے جو دوزخ پر مقرر ہیں اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دوزخ میں ڈالیں گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَ، تم بھی اپنے حامیوں کی ٹولی کو بلا لو اور ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ابو جہل کا حال بھی یہی ہوا کہ بدر کے دن مارا گیا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے کانوں میں سوراخ کر کے ان میں رسے ڈال کر اس کی لاش گھسیٹ کر ایک ناپاک کنویں تک لے گئے، اور پھر اس کو چوٹی کے بالوں سے کھینچ کر کنویں کے اندر ڈال دیا۔ تو یہ انجام ہوا ان شقاوت لوگوں کا، ان بدبخت لوگوں کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے کا انجام دنیا نے دیکھا، اور اتنا زبردست دیکھا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئے۔ ادھر روح کو جہنم کے فرشتوں نے بدن سے جدا ہوتی عذاب میں گرفتار کر لیا، اس وقت اس کے رفقاء اور اہل مجلس میں سے کوئی بھی اس کو نہ بچا سکا، نہ اس کو کوئی کام آیا۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یعنی آپ اس کی ہرگز پرواہ نہ کیجئے، اس کی کسی بات پر کان نہ دھریے، نہ اس کی بات مانیے، نہ آپ غمزیدہ ہوئیے۔ جہاں چاہو شوق سے اللہ کی عبادت کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بیش از بیش قرب حاصل کرتے رہو۔ اس لیے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جب نفلیں پڑھتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ، یعنی بندہ اپنے رب کے قریب تر اس وقت ہوتا ہے وہ ساجدون، جبکہ وہ سجدے میں ہو۔ اس لیے فاکثر الدعاء، سجدے میں بہت دعا کیا کرو۔ انسان جب نماز پڑھ رہا ہے تو سجدے میں چونکہ وہ اللہ کے قریب ہے، اس لیے زیادہ دعا کیا کرو۔ ایک دوسری صحیح حدیث میں الفاظ بھی آئے ہیں، یعنی سجدے کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے، ان یستجاب لکم۔ تو لہذا جب تم سجدے میں جاؤ زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نفلی نمازیں پڑھتے تھے تو آپ بہت دعا کیا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دعائیں منقول ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں کا بھی اور اسلاف کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ رات کو تہجد میں بڑی لمبی لمبی قراتیں کرتے تھے، اور رکوع اور سجود میں رات گزار دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی بڑی بڑی بشارتیں سنائی کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کی پشت ان کی بستروں سے الگ رہتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کریں گے
قرۃ اعین، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اور جو بشارت حدیث میں آئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش کریں گے، وہ کون سی نعمتیں ہوں گی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو نعمت نوازے گا تو اس کا انسان تصور و خیال بھی نہیں کر سکتا۔ نہ تو مالا اذن سمعت، نہ تو وہ ایسی چیز ہے جو کسی کان نے سنی ہوگی، اور نہ کوئی آنکھ ایسی ہے کہ اس کی آنکھ نے دیکھی ہوگی، اور نہ کوئی کا دل ہے کہ اس کے دل میں وہ بات کھٹکی ہوگی۔ انسان خیال کرتا ہے، تصورات کرتا ہے، لیکن انسان کے تصورات سے بھی بڑا ہے ما وراء الورا ثم ما وراء الورا ہے آخرت کا تصور۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ نفل نمازوں کے سجدے میں دعا کرنا ثابت ہے۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس طرح دعا نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدوں میں کرنا ثابت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور بعض روایات حدیث میں اس دعا کے خاص الفاظ بھی آئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے دعا کرتے تھے، اور وہ الفاظ معصورہ پڑھیں تو بہتر ہیں۔ اسی طریقے سے فرائض میں اس طرح کی دعائیں ثابت نہیں، کیونکہ فرائض میں اختصار مطلوب ہے۔ فرائض میں امام چونکہ نماز پڑھاتا ہے تو اب وہ امام کا گویا کہ تابع ہے، وہ کیسے دعا کرے گا؟ اس میں اختصار مطلوب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص لمبی قرات کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات کو بھی منع فرمایا، اس لیے کہ فرض میں اختصار ہونا چاہیے۔ طبیعت میں حشاش بشاش ہو، خشوع اور خضوع ہو تو اس وقت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص لمبی قراتیں کر رہا ہے اور پیچھے جو مقتدی ہے وہ خشوع اور خضوع سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو لہذا یہ طریقہ صحیح نہیں ثابت ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ فرض میں اختصار سے کام لیا جائے۔ ہاں نفل چونکہ انفرادی مسئلہ ہے، اور نفل میں چونکہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، انسان اپنے اعتبار سے پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے حضور جتنا لمبا سجدہ کرے اس کو اجازت ہے۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اس آیت کو پڑھنے اور سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ جب انسان اس آیت کو پڑھے اور سنے، دونوں کے اوپر سجدہ واجب ہے، اس کو چاہیے وہ سجدہ کرے۔ نماز کے سجدے میں رکوع ہوتا ہے، سلام ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ نہیں ہے، صرف سجدہ کرے، نہ سلام ہے اور نہ قیام ہے، نہ قعدہ ہے، کچھ نہیں۔ اور ایسا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس وقت نہ کر سکے تو یہ چونکہ واجب ہے تو واجب کے بعد دوسری مرتبہ کر لے، لیکن بہرحال جب بھی آیت سنے گا یا قرات کرے گا دونوں کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت پر سجدہ تلاوت کرنا ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔